بالکل تحریک انصاف نے آج جو ہے وہ لاہور میں سیاسی میدان لگایا ہے۔ لاہور ہائی کورٹ کے فیصلے کی روشنی میں انہیں جلسے کی اجازت ملی۔ پی ٹی آئی کے مرکزی رہنما جو ہیں علی اعجاز بھٹر، ان سے بات کرتے ہیں۔ بھٹر صاحب، آپ کے لیے سیاست کے راستے ابھی کھل نہیں رہے، عدالتوں سے تھوڑا تھوڑا ریلیف مل رہا ہے۔ بلکہ جو آپ کے سامنے جو 6 ججز نے لکھا وہ ساری کہانی بیان کرتا ہے کہ کس طرح ججوں کو پریشرائز کیا گیا کہ پی ٹی آئی کے حق میں کس طرح آپ دیکھتے ہیں عدالتیں کہتی تھی کہ ہم نے ان بندوں کو رہا کیا جاتا ہے، رہا کر دیا ہے، رہا نہیں کیا جاتا تھا، پھر بے گناہ پرچوں میں گرفتار کر لیا جاتا تھا۔ دوسری طرف آپ دیکھتے ہیں کہ عمران خان صاحب پہ پاکستان کے فوجداری قانون میں کوئی ایسی دفعات نہیں تھی جو ان پہ نہ لگائی گئی۔ 200 سے زائد پرچے مقدمے بنا دیے گئے، فرضی جھوٹے بے بنیاد پرچے تھے، آہستہ 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 سارے ختم ہو گئے۔ ایک دو رہ گئے ہیں، وہ انشاءاللہ ہمارے آرگومنٹس ہونے والے ہیں، وہ بھی ختم ہو جائیں گے اور انشاءاللہ عمران خان صاحب رہا بھی ہوں گے۔ اور جو پاکستان تحریک انصاف کو لوگوں نے مینڈیٹ دیا تھا 8 فروری کے الیکشن میں، تو وہ ہم اپنا مینڈیٹ ہم بہت زبردست تحریک شروع کرنے جا رہے ہیں۔ جو آپ کی 6 جماعتی اتحاد ہے جس کے ذریعے تحریک شروع کرنے جا رہے ہیں، اس نے بلوچستان میں تو جلسہ کیا، لیکن پنجاب میں عملی صورتحال یہ ہے کہ آپ کو تو کارنر میٹنگ کی اجازت نہیں ملتی، جلسے کیسے کریں گے؟ دیکھیں، یہ تماشا مذاق تو اس ملک کے ساتھ 2 سال سے جاری ہے۔ آپ دیکھتے ہیں کہ 9 اپریل کو جب رجیم چینج ہوئی، اس کے بعد یہ تماشا مذاق جاری ہے اور ابھی تک جاری ہے۔ خاص کر لاہور میں جو انہوں نے خوف و ہراس پلایا، وہ سارا کچھ آپ کے سامنے ہے۔ ہمارا آج جو جلسہ کمیٹی جو پنجاب کے حوالے سے ہمارا آج اجلاس ہوا ہے، ہم اگلا الیکشن مئی کے پہلے ہفتے میں فیصل آباد میں کرنے جا رہے ہیں۔ اگلا جلسہ ہم مئی کے پہلے ہفتے میں فیصل آباد، جو ہمارا اپوزیشن کا اتحاد ہے 6 جماعتی، وہ سارے اس کے پلیٹ فارم سے ہم فیصل آباد میں کرنے جا رہے ہیں اور انشاءاللہ فیصل آباد کی تاریخ کا وہ سب سے بڑا جلسہ ہوگا اور ہم بتائیں گے کہ پنجاب کے لوگ کس طرح باہر نکلیں گے۔ لاہور میں ہم جلسہ رکھیں گے، ہم بتائیں گے کس طرح لاہور کے لوگ باہر نکلیں گے اور اسی تحریک جو زبردست تحریک شروع ہونے جا رہی ہے لاہور میں، پنجاب میں اور پنجاب کے باقی شہروں میں۔ پنجاب میں تو وہ روتھلیس ہو جائیں گی، تو وہ ابھی تک ان کی کوئی وقت ہی نہیں ہے۔ وہ ایک تو جعلی طریقے سے ان کو بٹھایا گیا ہے، وہ ہم ان کو وزیر اعلیٰ مانتے نہیں ہیں۔ وہ خود اپنی سیٹ، کون ہے پنجاب کا وزیر اعلیٰ؟ کوئی بھی نہیں ہے۔ جنگل کا قانون ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ جنگل کے قانون میں بھی کون حکومت چلا رہا ہے؟ حکومت تو آپ کے سامنے جو چلا رہے ہیں وہ آپ بھی سمجھتے ہیں، شاید میں ان کا نام لوں، شاید آپ نہ چلوائیں، لیکن حکومت تو پنجاب میں ہے ہی نہیں ہے، نہ پاکستان میں حکومت ہے۔ وہی جعلی جو ایک جماعت ہے وہ 16-17 سیٹیں جیتی ہے، ان کو ادھر نافذ کر دیا گیا اور پنجاب میں جو وزیر اعلیٰ اپنی سیٹ ہار چکی تھی اس کو پنجاب میں نافذ کر دیا گیا۔ تو پی ٹی آئی کے رہنما واپس آ رہے ہیں، کیا رائے ہے؟ اب پارٹی کی کمیٹی کا بھی اجلاس ہے، دید اور فیصلہ عمران خان صاحب کا ہے اور کور کمیٹی اپنی کوئی اگر کور کمیٹی کو یا پی ٹی آئی کو یا باقی لوگوں کو اپروچ کرتا ہے تو کور کمیٹی اپنی ریکمنڈیشن عمران خان صاحب تک اڈیالہ جیل میں بھیجتی ہے۔ ان کا اعجاز چودھری اور عمر سرفراز چیمہ نے جیل سے خط لکھ کے بھی یہی کہا تھا کہ جو پارٹی کے لوگ واپس آنا چاہتے ہیں وہ کور کمیٹی کو درخواست دیں۔ جی بالکل دیں، اور جو آنا چاہتے ہیں ہم بھی یہی کہتے ہیں کہ جو آنا چاہتے ہیں بالکل درخواست دیں اور اس کا فیصلہ کور کمیٹی اپنے ریکمنڈیشن عمران خان صاحب لوگوں کے لیے گنجائش ہے، لیکن یہ بھی فیصلہ عمران خان صاحب کریں گے۔ اچھا، یہ بھی بالکل۔ اب اچھا یہ بتائیں کہ اب جو ضمنی انتخاب ہے 21 اپریل کو، اس کے لیے آپ کے ایم پی اے، ایم این اے اور جو ٹکٹ ہولڈرز کی ڈیوٹیاں مختلف حلقوں میں 21 اپریل کو کیسے نتائج کی حفاظت کیسے کریں گے؟ دیکھیں، جس طرح انہوں نے کچے کے ڈاکو بھی ان سے شرمندہ ہیں، کس طرح انہوں نے لوگوں کا مینڈیٹ چرایا، ووٹ کا تقدس رڈی کی ٹوکری میں پھینکا، تو پاکستان میں نہیں پوری دنیا میں انٹرنیشنل میڈیا میں آپ نے دیکھا کس طرح ہمارا تماشا مذاق بنا اور ساری دنیا نے دیکھا کہ کس طرح کا قانون ہے ان کے سامنے۔ تو ہم سمجھتے ہیں کہ جو الیکشن 21 کو ہونے جا رہا ہے، کم از کم پاکستان کی عزت یہ رکھیں اور ہم ان سے توقع بھی کرتے ہیں کہ پاکستان کی عزت کو مزید پامال نہیں کریں گے اور جو مینڈیٹ جس کو ملے گا اس کو دیا جائے گا۔ اور اس کے ساتھ ساتھ ہم، کیونکہ یہ پہلی دفعہ انہوں نے یہ نئی سائنس ڈالی فارم 47 والی، تو فارم 45 کے حد تک تو ہم نے لوگوں کو ٹرینڈ کیا ہوا تھا اور انہوں نے فارم 45 کی حفاظت بھی کی۔ اس دفعہ ہم لوگوں کو کہہ رہے ہیں کہ آپ نے 45 کے بعد آپ نے 47 کی حفاظت بھی کرنی ہے، آپ نے آر او کے بھی دفتر میں موجود ہونا اور انشاءاللہ یہ ہم ہونے نہیں دیں گے۔ اور جو آر او کے دفاتر کے بعد پورا پیرا ہوگا، بالکل پورا پیرا ہوگا اور ہم نگرانی کریں گے کوئی آر او جو ہے اپنا دفتر چھوڑ کے نہ جائے یا ان کو اغوا نہ کیا جائے۔ اوکے، یہ تھے علی اعجاز بھٹر جو کہ واضح طور پر بتا رہے تھے کہ جو 21 اپریل کو ضمنی انتخاب ہو رہا ہے اس میں دھاندلی کو روکنے کے لیے اور نتائج کی حفاظت کرنے کے لیے پی ٹی آئی کا کیا پلان ہے؟